سناتا ہوں، ایک مطلع ایک شعر سن لیجئے، اس کے بعد ایک غزل۔ بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، بے خبر چاند، بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، بے خبر چاند ستاروں کو خبر کرتی ہے، جب کوئی خلاؤں میں سفر کرتی ہے۔ اب شعر یہ سنانا تھا جس کے لیے مطلع سنایا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب کوئی خلاؤں میں سفر کرتی ہے، شعر سنیے گا، آپ لوگ شریک ہو جائیں۔ میری موت میری جان بچا لے میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے، زندگی مجھے زیر و زبر کرتی ہے۔ میری موت میری جان بچا لے آ کر، زندگی روز مجھے زیر و زبر کرتی ہے۔ دوستو اب ایک غزل آنسوں سماعت فرما لے غزل سے۔ آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، زندگی بھر زندگی کا حق ادا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر، ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے۔ اور دوستو، محبت میں کبھی کبھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم کسی کو رخصت کرتے وقت رو بھی نہیں پاتے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ شعر سماعت فرمائے۔ آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے، وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے، روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں، دیکھے تھے، دوڑ میں وہ لوگ جیتے جن پہ تھی بیساکھیاں، پاؤں والے راستوں پر تبصرہ کرتے رہے، آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے۔ آنسوؤں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے، دستکیں دیتی رہی
خوشیاں مسلسل اور ہم دستکیں دیتی رہی، خوشیاں مسلسل اور ہم بند کمرے میں غموں سے مشورہ کرتے رہے، آنسوؤں سے۔ آپ سن رہے تھے، ایک بات میں بڑے ادب سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غزل جنبش لب بھی ہے، حرکت چشم بھی ہے۔ یہاں اشاروں اور کنایوں میں بہت بڑی بڑی بات کہہ دی جاتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وقت رخصت بت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے، روشنی آنکھوں سے جدا کرتے رہے۔ بیٹی کی رخصتی پر اس سے قیمتی شعر اگر پورے مجمع میں کسی کے پاس موجود ہو تو مجھے سنا دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ شاعر ایک شعر کہتا ہے، اشارے میں کہتا ہے، کنائے میں کہتا ہے، ذکر نہیں کرتا، نام نہیں لیتا، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں تو شاید برسوں تک آپ سنجیدہ رہیں کہ کبھی آپ نے یہ شعر سنا تھا۔ غزل اشارے اور کنائے کی زبان میں بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ علامہ اقبال انگریزوں سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، صرف یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ 90 سال لگا اور جا کے ایک جزیرے میں سمٹ گئے جن کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا۔ اقبال اشارے میں کہہ رہے تھے، ڈانٹ پھٹکار نہیں رہے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو غزل اشاروں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ سنجیدگی سے سنیے، مکمل سننے کے بعد کوئی فیصلہ لیجئے۔ طالب علم کی کاپی مکمل پڑھنے کے بعد نمبر دیجئے، 2 صفحہ پڑھنے کے بعد نمبر مت دیجئے۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے۔ بہت مبارک جناب عزم شاکری، وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے۔ خلیل بھائی، پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے، کبھی یوں ہی نہیں ملتی ہے داد شعروں پر، غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے۔ یہ تھے جناب شاکری جنہوں نے مشاعرے کو عظمت۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سکندر عاقل صاحب کا، جن کی دعوت پر ہم نہٹور پہنچے اور نہٹور سے راکی ٹاک سوشل موبائل اپلیکیشن پر یہ مشاعرہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں جناب سکندر عاقل صاحب اور جناب قاضی جمال ناصر صاحب اور جناب وہاب قریشی صاحب نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان، کیمرہ مین ریحان خان، پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک۔ راکی ٹاک ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ دیش و دنیا کے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں، دوست بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ۔ ہمارا موبائل نمبر 9997640286، ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com۔